السلام علیکم خواتین و حضرات، آج میں آپ کو جسم کو لرزا دینے والی ایک خوفناک کہانی سناتا ہوں۔ 1000 سال پہلے روحی نامی لڑکی نے کالا جادو سیکھنا شروع کیا تھا۔ وہ پوری رات قبرستان میں بیٹھ کر چلا کاٹتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس کے قابو میں بہت سی شیطانی طاقتیں آ گئی تھی، مگر وہ شیطان کے اور زیادہ قریب جانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے اس نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بلی دینا شروع کر دی۔ وہ اپنے گاؤں کے بچوں کو اغوا کرواتی اور شیطان کے بت کے سامنے اس بچے کو ذبح کر دیتی۔ شیطان کے اس مندر میں اس نے انسانی بچوں کے خون کا تالاب بنایا ہوا تھا۔ وہ ان معصوم بچوں کا دل کھاتی تھی۔ گاؤں والے اس سے بہت تنگ تھے۔ وہ سب مل کر ایک بزرگ کے پاس گئے اور مدد کی درخواست کی۔ اس بزرگ نے گاؤں والوں کی مدد سے اس لڑکی کو ایک تابوت میں بند کیا اور اسے زمین کے نیچے گاڑ دیا۔ چاہے کچھ ہو جائے، اس تابوت کو کھولنا مت۔ اگر اس تابوت کو کھولا گیا تو یہ ڈائن دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ اس نیک بزرگ نے سارے لوگوں سے کہا۔ سب لوگوں نے اس تابوت کے بارے میں بھول جانے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد وہ تابوت ہمیشہ بند رہا اور کسی نے اسے ڈھونڈنے اور کھولنے کی کوشش نہیں کی، اور آہستہ آہستہ سب اس کے بارے میں بھول گئے۔ وہ ڈائن آج بھی زمین کے نیچے تابوت میں بند تھی اور اس انتظار میں تھی کہ کوئی اس کو ڈھونڈ کر اسے کھولے تاکہ وہ آزاد ہو سکے۔ اسد اور اکرم 3 دنوں سے ان کھنڈروں کی کھدائی میں مصروف تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کچھ ملے گا یہاں سے؟ اکرم نے اسد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے کافی امید ہے کہ ہمیں یہاں سے ضرور کوئی کام کی چیز ملے گی، جس کے بعد ہماری تصویریں اخباروں میں لگی ہوں گی۔ اسد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اکرم بھی اس کی بات سن کر مسکرا پڑا۔ اسد اور اکرم دونوں کا تعلق محکمہ آثار قدیمہ سے تھا اور وہ مزدوروں کے ساتھ جنگل میں موجود کھنڈروں کی کھدائی کر رہے تھے۔ سر نیچے سے کچھ ملا ہے؟ ان مزدوروں کے انچارج حامد نے آ کر کہا۔ ہم آ رہے ہیں، اکرم نے مختصر جواب دیا تو حامد سر ہلا کر چلا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا ملا ہوگا؟ اسد نے پوچھا۔ نیچے جا کر ہی دیکھتے ہیں، اکرم نے جواب دیا۔ دونوں اپنے خیمے سے باہر نکلے جہاں وہ کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور نیچے کھنڈر میں چل دیے۔ ایک جگہ انہیں بڑے بڑے بت نظر آئے جن کی عجیب سی شکل تھی۔ یہاں ہر طرف سے بدبو آ رہی تھی۔ ایک جگہ اسد کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے کوئی چیز ہے۔ اس نے مزدور سے وہاں کھدائی کا کہا تو وہاں سے کھدائی شروع ہو گئی۔ نیچے انہیں ایک تابوت نظر آنے لگا، فولاد سے بنا ہوا مضبوط تابوت۔ اسد اور اکرم دونوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس میں ضرور کوئی ممی یا خزانہ ہوگا، اسد نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، اکرم نے جواب دیا۔ اس پورے تابوت کو نکال لیا گیا تھا۔ تابوت کوئی زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا۔ اسد نے مزدوروں کو وہ تابوت خیمے میں پہنچانے کا کہا اور وہ دونوں اپنے خیمے کی طرف چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تابوت ان کے پاس آ چکا تھا۔ تابوت پر کسی انجانی زبان میں کوئی عبارت لکھی ہوئی تھی۔ اسد دنیا کی کئی زبانیں جانتا تھا اور اس نے پہچان لیا کہ یہ قدیم عبرانی زبان ہے اور وہ اسے پڑھ سکتا ہے۔ خبردار، اس تابوت کو مت کھولنا ورنہ اس کے ذمہ دار خود تم ہوگے، اسد نے اونچی آواز میں اس عبارت کو پڑھ کر سنایا۔ پرانے وقتوں میں جب کوئی قیمتی چیز اس طرح رکھی جاتی تھی تو اس کے اوپر ایسی چیزیں لکھ دی جاتی تھی تاکہ وہ چوری نہ ہو، اکرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں اس تابوت کے اوپر جھک گئے اور اس کو کھولنے کا طریقہ ڈھونڈنے لگے۔ کافی دیر دماغ کھپانے کے بعد ان کو تابوت کھولنے کا طریقہ پتہ چل گیا۔ ان دونوں نے مل کر جیسے ہی تابوت کا اوپر والا دروازہ کھولا تو ایک دم خوفناک چیخ کی آواز آئی۔ وہ دونوں ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ تابوت میں سے تیز روشنی نکلی اور خیمے کی چھت کو پھاڑتے ہوئے آسمان کی طرف چلی گئی۔ اب تابوت بالکل خالی تھا، صرف اس میں کچھ کیڑے رینگ رہے تھے۔ اسد اور اکرم بری طرح ڈر چکے تھے۔ انہوں نے تمام مزدوروں کو چھٹی کی اور خود بھی گھر کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر پہلے جو آسمان بالکل صاف تھا اب وہاں کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تیز بارش شروع ہو گئی اور ساتھ میں طوفانی ہوا بھی چل پڑی۔ آسمانی بجلی بھی خنجر کی طرح بار بار آسمان پر ظاہر ہو رہی تھی۔ اکرم اور اسد کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اس تابوت کو کھولنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس تابوت کو مزدوروں نے دوبارہ انہی کھنڈروں میں رکھ دیا تھا۔ اسد اور اکرم نہیں جانتے تھے کہ ان کی ایک غلطی کی وجہ سے کیا قیامت آنے والی تھی، اور انہوں نے ایک ڈائن کو آزاد کر دیا تھا، ایک خونی ڈائن
جو صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے انسانی خون کی ندیاں چلا سکتی تھی، ہڈیوں کے مینار بنا سکتی تھی۔ روبی اس وقت ایک غار میں موجود تھی۔ اس نے اپنا ٹھکانہ اس غار کو چنا تھا کیونکہ یہ عام انسانوں کی پہنچ سے دور تھا اور وہاں آج تک کوئی انسان داخل نہیں ہوا تھا۔ روبی خوش تھی کیونکہ اسے 1000 سال کی قید کے بعد آزادی ملی تھی۔ اس کی شیطانی طاقتوں میں کافی کمی آ چکی تھی۔ اب وہ دوبارہ اپنی پرانی طاقتیں بحال کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسے بہت کام کرنا تھا۔ شیطان کو خوش کرنے کے لیے اسے پھر سے معصوم لوگوں کا خون بہانا تھا، مگر اس کی طاقتیں بہت محدود تھی اور وہ کسی صورت بھی اس جنگل سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اسے صرف اور صرف جنگل میں رہتے ہوئے اپنا شکار ڈھونڈنا تھا اور جنگل میں سے لوگوں کے گزرنے کا انتظار کرنا تھا، اور وہ یہی کرنے والی تھی۔ وہ 1000 سال سے بھوکی تھی اور وہ اپنی بھوک بھی مٹانا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی اگلے 5 دن کے لیے بند تھی۔ سرمت، حفیظ، ساحل اور فجر اس وقت ثانیہ کے گھر میں موجود تھے۔ ہمیں صبح جلدی نکلنا ہوگا، کم از کم 16 گھنٹے لگ جائیں گے ہمیں وہاں پہنچنے میں۔ سرمت بولا، یار 16 گھنٹے تو بہت زیادہ ہیں، ہمیں جلد سے جلد پہنچنا چاہیے۔ ساحل بولا، ہم نے جہاز میں بیٹھ کر نہیں جانا، گاڑی میں اتنی دیر لگ ہی جاتی ہے، میں جا چکی ہوں ایک دفعہ۔ ثانیہ نے ساحل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ سب یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور یونیورسٹی کی چھٹیوں میں سرمت کے گاؤں میں گھومنے کا پلان بنا رہے تھے۔ سرمت ایک غریب مگر ذہین لڑکا تھا۔ اس کی ماں گاؤں میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اسے بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہی تھی۔ سرمت تو پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی ماں کی ضد کی وجہ سے یونیورسٹی میں پڑھنے آیا ہوا تھا۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کا باپ اس کے بچپن میں ہی مر گیا تھا اور اسے اس کی ماں نے ہی محنت کر کے پالا تھا۔ ان چھٹیوں میں یہ سب دوست سرمت کے گاؤں جانا چاہتے تھے اور اسی کی پلاننگ جاری تھی۔ ایک شارٹ کٹ ہے، اگر ہم وہاں سے جائیں تو ہمارے 3 سے 4 گھنٹے بچ سکتے ہیں، مگر وہ راستہ جنگل میں سے جاتا ہے۔ سرمت نے کہا، چلو شکر ہے، مجھے ویسے بھی سفر کرنا بہت مشکل لگتا ہے، اور جہاں تک جنگل کی بات ہے مجھے جنگل بہت اچھا لگتا ہے۔ ساحل نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تم تو ہو ہی جنگلی۔ فجر نے کہا اور سب ہنسنے لگے۔ تو ڈن ہو گیا کہ ہم صبح 7 بجے نکلیں گے اور اس شارٹ کٹ سے جائیں گے۔ ثانیہ نے کہا، ڈن۔ سب نے کہا اور سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح ٹھیک 7 بجے وہ گاڑی میں روانہ ہو چکے تھے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ساحل براجمان تھا، سائیڈ والی سیٹ پر سرمت تھا، جبکہ پچھلی سیٹ پر فجر اور ثانیہ کے ساتھ حفیظ بیٹھا تھا۔ گاڑی میں فل والیوم کے ساتھ گانے لگائے ہوئے تھے اور وہ سب سنگر کی آواز کے ساتھ ساتھ خود بھی اونچی اونچی آواز میں گانا گنگنا رہے تھے۔ یار ینگ دیسی کا کوئی گانا لگاؤ، حفیظ نے کہا۔ وہ بھی کوئی سنگر ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سبزی بیچنے آیا ہو۔ آلو لے لو، مٹر لے لو، گوبھی لے لو۔ ساحل نے ینگ دیسی کی آواز کی نقل کرتے ہوئے تیز تیز کہا۔ سب اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ اب انہیں 6 گھنٹے ہو گئے تھے اور اب ڈرائیونگ سیٹ پر حفیظ جبکہ پیچھے ساحل تھا۔ ان کے درمیان نوک جھوک اب بھی جاری تھی اور وہ سب بات بات پر زور زور سے ہنس رہے تھے۔ انہوں نے ایک ہوٹل پر گاڑی روکی اور وہاں سے کھانا وغیرہ کھایا اور تھوڑی دیر ریسٹ کیا۔ اب وہ جنگل میں داخل ہونے والے تھے اور ڈرائیونگ سیٹ پر پھر سے ساحل آ گیا تھا۔ سرمت کو ویسے بھی ڈرائیونگ نہیں آتی تھی۔ آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ کافی خوفناک جنگل ہے، پہلے کبھی یہاں سے گزر ہوا ہے؟ ساحل نے سلمت سے پوچھا۔ ہاں، جب کبھی مجھے گھر جلدی پہنچنا ہوتا ہے تو میں یہاں سے جاتا ہوں، ویسے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے نہ گزروں، سرمت نے کہا۔ ساحل نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پیچھے والی سیٹ پر فجر، ثانیہ اور حفیظ سو رہے تھے۔ ساحل کو بھی نیند آ رہی تھی مگر اسے مجبوری تھی کہ وہ جاگتا رہے۔ ویسے بھی وہ جلد سے جلد اس جنگل سے نکلنا چاہتا تھا۔ یار کتنی دیر کا راستہ ہے جنگل میں سے؟ ساحل نے سرمت سے پوچھا۔ یہی کوئی 1 گھنٹے کا، سرمت نے جواب دیا۔ اب جنگل میں کافی اندھیرا ہو گیا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کر لی گئی تھی۔ ساحل تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی کو چلا رہا تھا کہ اچانک ایک تیز چیخ کی آواز جنگل میں گونجی۔ آواز کسی عورت کی تھی اور اتنی دردناک تھی جیسے کسی کو ذبح کیا جا رہا ہو۔ ساحل نے گاڑی روک دی۔ سارے لوگ ان چیخ کو سن کر جاگ گئے تھے۔ اس بات کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ آواز کس طرف سے آئی ہے۔ لگتا ہے کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، حفیظ نے کہا۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، سرمت نے کہا۔ تم لوگ یہاں بیٹھو، ہم دونوں دیکھتے ہیں،
حفیظ نے کہا اور سرمد کو اپنے ساتھ آنے کا کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم لوگ مت جاؤ۔ فجر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تم ڈرو مت، ہم ابھی آتے ہیں، ساحل تم دونوں کے ساتھ ہے، سرمد نے کہا، اور وہ دونوں اندازے سے چیخ والی جگہ کی طرف چل دیے۔ سرمد اور حفیظ صرف اندازے کے مطابق چل رہے تھے۔ حفیظ کے پاس پستول بھی تھی جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گئے تھے مگر ان کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سرمد اور حفیظ دونوں مضبوط اعصاب کے مالک تھے مگر اس منظر کو دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی تھی۔ انہیں اپنی سانس سینے میں اٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے سامنے ایک درخت پر 5 لاشیں لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں اور وہ لاشیں بالکل ان کے جیسی تھی۔ ان کے چہرے، کپڑے، جسم سب کچھ ان 5 جیسا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ دونوں واپس گاڑی کی طرف بھاگے۔